بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ نائلہ اٹھ جا بیٹے، اٹھ کے پانی بھر لا۔ اماں سونے دو، نماز پڑھ کے میں کافی لیٹ سوئی ہوں، میرا اٹھنے کو ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ تبھی اماں بولی، اگر آ گیا نا تیرا ابا، آ کے گھر سر پہ اٹھا لے گا اگر اسے پانی پینے کے لیے نہ ملا، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ نہیں گھر میں۔ میری تو آج کمر میں بہت درد ہے، میں نہیں جا سکتی کنویں تک۔ اماں کی یہ بات سن کر میں چارپائی سے اٹھ کر جوتا پہننے لگی اور بولی، کیا مصیبت ہے اماں، پتہ نہیں اللہ نے ہم دونوں ماں بیٹی کا کیسا نصیب لکھ دیا ہے۔ سکھ کی ایک گھڑی ہمارے نصیب میں نہیں، نہ جانے کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ابا سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں آپ نے کیسے پوری زندگی ایسے انسان کے ساتھ گزار دی جو نہ تو آپ کے مذہب کا ہے اور نہ ہی آپ کے معیار کا۔ تبھی اماں بولی، بس بیٹا، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، تو جا، زیادہ باتیں نہ کر، جا کے پانی بھر لا۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اٹھی اور گھڑا اٹھا کر دروازے سے نکلتی ہوئی اماں سے بولی، اماں میرے لیے آج ناشتے میں پراٹھا بنا لینا، تنگ آ گئی ہوں سوکھی روٹی کھا کھا کر۔ اچھا تھوڑا سا گھی پڑا ہے، بنا دوں گی میں تیرے لیے پراٹھا، تو جا دھیان سے اور وہاں جا کر کھیلنے نہ لگ جانا، اگر تیرے ابا نے دیکھ لیا نا تو جان نکال دے گا، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ تو مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلے۔ میں اصابت میں سر ہلاتی ہوئی آگے کی طرف چل دی تھی اور سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے میری ماں یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہے، ایک مسلمان ہو کر ایک ہندو کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ ابا وہ تو ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے، اماں کو مارنے پیٹنے سے لے کر گالم گلوچ دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے، اور مائکے سے بھی آ کر کسی نے کبھی کوئی خیریت دریافت نہ کی تھی۔ جیسے ہی کنویں پر پہنچی تو زلیخا محلے کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ کنویں کے قریبی باغ میں کھیل کود میں مصروف تھی۔ مجھے ماں کی بات اچھی طرح سے یاد تھی، اس لیے میں زلیخا اور باقی دوسری لڑکیوں کو فراموش کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ دی۔ تبھی زلیخا نے مجھے آواز دی، نائلہ آجا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، شکر ہے آج تو آ گئی ہے، کئی دن سے تو نہیں آئی، آجا کھیلتے ہیں، چھپن چھپائی میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں بولی، نا زلیخا مجھے مجبور نہ کر، مجھے ہر حال میں جلدی پانی لے کر پہنچنا ہے۔ اتنی بات کہتے ہوئے میں کنویں کے قریب آئی تو پانی نکال کر گھڑے میں ڈالا۔ تبھی میری نظر ایک سفید لباس میں مربوط ایک شخص پر پڑی جس کی پشت میری جانب تھی، اس کے ساتھ دو اور کالے کلر کے لباس میں لمبے لمبے آدمی کھڑے تھے۔ ان دونوں کا چہرہ بھی اچھی طرح سے میں دیکھ نہ سکی تھی کیونکہ یہ دونوں بھی میری طرف پشت کر کے ہی کھڑے تھے۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہاں یہ تینوں کھڑے تھے وہ سفید لباس والا شخص ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کالے کپڑے والوں کا مالک ہو، کیونکہ وہ دونوں اس سفید لباس والے کو بہت پروٹوکول دے رہے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ تینوں کے تینوں اپنے ہی باتوں میں مگن تھے۔ میں نے انہیں فراموش کیا اور اپنا گھڑا اٹھا کر گھر کی طرف چل دی۔ ابھی میں 2 قدم ہی چلی تھی کہ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل قریب ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور میں ڈر اور خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ میرا نام نائلہ ہے، میں سندھ کے ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئی جہاں کچھ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ پیدا ہوتے ہی گھر کا ماحول عجیب و غریب تھا، جہاں پر ہر وقت لڑائی جھگڑے اور مار پیٹی ہوتی رہتی تھی۔ اپنی ماں کو ہمیشہ ہی روتے بلکتے دیکھا، لیکن باپ کو بتوں کی پوجا کرتے اور ماں کو ایک خدا کی عبادت کرتے دیکھا۔ ماں اپنی عبادت چھپ چھپا کر کرتی تھی، ابا کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ جب ابا گھر پر موجود نہ ہوتے، اماں اسی وقت ایک کتاب نکالتی اور اسے پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی باتوں کو سمجھنے لگی۔ اماں میری پرورش بالکل اپنے طریقے سے کر رہی تھی۔ ابا کو جب کبھی معلوم ہوتا کہ اماں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں تو وہ اماں کو مار پیٹ کرتے اور بہت زیادہ دکھ اور تکالیف دیتے تھے۔ میری ماں ایک مسلمان کی بیٹی تھی،
وہ بھی ہمارے علاقے میں ہی رہائش پذیر تھی۔ یہاں پر وڈیروں کا راج تھا۔ وڈیرے پورے علاقے پر قابض تھے اور یہاں کے لوگ وڈیروں کی بات ماننے کو بھی عبادت سمجھتے تھے۔ یہاں کا وڈیرا ایک ہندو تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کے رہائشی ہندو اپنے آپ کو اس علاقے کا مالک سمجھتے تھے کہ وڈیرا مسلمانوں کا اتنا ساتھ نہ دیتا تھا جتنا ہندوؤں کا دیتا تھا۔ ہر بات میں ہندوؤں کو زیادہ پریفرنس دی جاتی تھی جبکہ مسلمانوں کو ٹھکرا دیا جاتا۔ ایک دن میرے ماموں اور ایک ہندو کے درمیان زمین کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ ماموں بالکل خالی ہاتھ تھے جبکہ ہندو کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ وہ ماموں کو مارنا چاہتا تھا لیکن آپس میں ہاتھا پائی ہونے کی وجہ سے گولی اس ہندو کو لگ گئی اور وہ مارا گیا۔ یہ بات وڈیرے تک پہنچ گئی۔ وڈیرا اس بات پر بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا کیونکہ یہ وڈیرے کا خاص آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مذہب سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے وڈیرا میرے ماموں کو سزا سنانا چاہتا تھا۔ ماموں تو وہاں سے بھاگ گئے لیکن میری نانا نانی اور میری امی اپنے ہی گھر میں موجود تھے۔ انہیں اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت گھبرا گئے۔ ماموں کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں بھی نہ مل رہے تھے۔ پھر وڈیرے نے پنچایت بلائی اور وہاں میرے نانا سے میرے ماموں کو پیش کرنے کے لیے کہا لیکن میرے ماموں کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ آخر کار وڈیرے نے فیصلہ سنا دیا کہ میری ماں کو ونی چڑھایا جائے گا۔ وہ اس وقت صرف 16 سال کی تھی۔ یہ بات سن کر نانا اور نانی بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ وڈیرے سے لاکھ منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانا۔ ماموں کو بھی بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ ماں کو جس کے ساتھ ونی چڑھایا جا رہا تھا وہ اس مقتول کا چچا تھا جس کی عمر اس وقت 60 سال تھی جبکہ میری ماں صرف 16 سال کی تھی۔ آخر کار نانا نانی مجبور ہو گئے اور میری ماں ونی میں اس بوڑھے ہندو کے گھر آ گئی۔ آتے ہی ماں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ کئی دن تک اماں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ وہ ہندو جو کہ میرا باپ تھا میری ماں سے اپنے بھتیجے کا بدلہ لے رہا تھا۔ پھر 2 سال بعد میں پیدا ہوئی۔ میرے باپ کے رویے میں کچھ تبدیلی نہ آئی تھی۔ ابھی بھی ماں کو ذرا ذرا سی بات پر بے عزت کر دیتا اور مار پیٹ کرنا شروع کر دیتا۔ مجھے بھی دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ ماں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی عبادت نہیں چھوڑ سکتی تھی لیکن میرے ابا کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ماں اللہ کی عبادت کرتی ہیں وہ مارنا پیٹنا شروع ہو جاتے۔ آخر کار اماں نے چھپ چھپا کر عبادت کرنا شروع کر دی تاکہ ابا کو پتہ نہ چل سکے، لیکن ابا کو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے خبر مل جاتی۔ ابا سارا دن وڈیرے کے ڈیرے پر ہی رہتے تھے۔ رات کے آخری پہر گھر واپس لوٹتے اور آتے ہی اماں کو اونچی اونچی آواز میں گالیاں دینے لگتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے سنتے میں بڑی ہونے لگی۔ میری اماں ابا کی غیر موجودگی میں مجھے دین اسلام کے بارے میں بتاتی تھی، نماز روزہ کے بارے میں بتاتی اور قرآن کی تعلیم دیتی تھی۔ ابا کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ میں اپنی ماں کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ میں بے شک ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئی لیکن میری ماں مسلمان تھی، اس لیے میری پرورش بھی بالکل اسلام کے مطابق ہو رہی تھی۔ ابا کو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا کہ اماں مجھے اپنے راستے پر چلا رہی ہیں۔ ابا مجھے بھی یہ کہہ دیتے کہ اگر تم ماں کے راستے پر چلی تو زندہ درگور کر دوں گا، لیکن مجھے اماں کا دین بہت پسند تھا۔ جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھتی تو میرا دل اسلام کی روشنی سے منور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری زندگی کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ میرے باپ نے ایک کمرے میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے صبح و شام دیے جلاتے اور سجدہ کرتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران ہوتی کہ جن کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے ان کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں ابا سے اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کروں، لیکن میرا باپ گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا۔ میرے لیے بہت تکلیف کن تھا یہ سب دیکھنا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے بس میں تو کچھ بھی نہ تھا کیونکہ ابا تو کبھی مجھ سے پیار سے بات بھی نہ کرتے تھے بلکہ ہر وقت چیختے چلاتے ہی رہتے تھے۔ کبھی اماں کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے اور کبھی مجھے۔ اماں کو ایک دن ابا نے آ کر کہا
کہ کل سے تو وڈیرے کے گھر پر کام کرنے جائے گی۔ ابا 80 سال کے ہو چکے تھے، جبکہ اماں ابھی صرف 30 سے 32 سال کی تھی، بالکل جوان اور اسی طرح خوبصورت تھی۔ ابا کی بات سن کر اماں گھبرا گئی، کیونکہ وڈیرے کی نیت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ وڈیرے کے گھر پر آخر کار اماں کام کرنے کے لیے جانے لگی۔ اماں نے کئی دفعہ ابا سے کہا کہ وڈیرے کا انہیں یوں دیکھنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ابا کہہ دیتے، تم گستاخی کرتی ہو، وڈیرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہو، وہ تو ہمارے بھگوان کی مانند ہیں، وہ اگر کہیں کہ میری پوجا کرو، ہم اس کی پوجا بھی کریں گے۔ اماں بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن وڈیرے نے اماں سے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے آیا کر، سنا ہے تیری بیٹی بڑی سونی ہے، اس لیے سونی چیز کو چھپا کر نہیں رکھتے۔ اماں اس کی بات پر بہت گھبرا گئی تھی۔ پہلے میں جو کبھی کبھار باہر نکلتی اور کنویں پر پانی بھرنے چلی جاتی، اب اماں نے میرا نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ میں اب 15 سال کی ہو گئی تھی۔ ابا نے مجھے اسکول کی تعلیم بالکل بھی حاصل نہ کرنے دی تھی، ہاں لیکن اماں گھر میں قرآن کی تعلیم دے رہی تھی۔ میں نے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا۔ اب میں اپنے دین کے بارے میں ایک ایک بات جانتی تھی۔ میری بہت سی سہیلیاں مسلمان تھیں۔ ماں نے میرا نام نائلہ رکھا، لیکن ابا اس نام سے بہت چڑھتے تھے۔ ابا مجھے کاجل کے نام سے پکارتے تھے، لیکن مجھے یہ نام ذرا بھی پسند نہ تھا۔ میری سہیلیاں جانتی تھی میں ایک ہندو کی بیٹی ہوں، لیکن میرے سارے طور طریقے بالکل مسلمانوں والے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ میری سب سے زیادہ دوستی اپنے محلے کی ایک مسلمان لڑکی زلیخا کے ساتھ تھی۔ زلیخا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی بھی بہت اچھی تھی۔ زلیخا مجھے بہت سی حدیثوں کی کتابیں لا کر دیتی، جو میں چوری چپکی ابا سے چھپا کر پڑھتی اور اماں کو بھی ان کے بارے میں بتاتی تھی۔ اماں بہت خوش تھی اور زلیخا کو بہت دعائیں دیتی، لیکن اماں نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ ابا کے ہاتھ یہ حدیث کی کتابیں نہ لگیں، کیونکہ اگر انہوں نے دیکھ لی تو وہ بہت برا کریں گے۔ لیکن ایک دن ابا کے ہاتھ وہ حدیث کی کتاب لگ گئی۔ ابا دیکھ کر چیخنے چلانے لگے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اماں بھی سہم گئی اور ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آنے والی ہے۔ ابا سچ میں اماں کو مارنے پیٹنے لگے۔ وہ اماں کو بری طرح گھسیٹ رہے تھے۔ اماں کی ناک سے خون آ رہا تھا۔ تبھی میں بولی، ابا چھوڑ دیں اماں کو، ان کا کوئی قصور نہیں، یہ کتابیں میں لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلی سے لے کر آئی ہوں۔ ابا نے اماں کو چھوڑا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے بولے، اچھا تو ماں نے تجھے بھی اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا ہے، کہاں سے لے کر آئی ہے یہ کتابیں؟ بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا اگر تم نے نہ بتایا۔ پھر میں بولی، ٹھیک ہے ابا، میں بتاتی ہوں، یہ کتابیں میں اپنی ایک دوست چچا رحیم کی بیٹی سے لے کر آئی ہوں۔ اماں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اماں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تبھی ابا بولے، تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے ان مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، لیکن تمہیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ تبھی ابا نے میرے بال پکڑ کر زور سے کھینچے تھے اور بولے، بتا آج کے بعد کھیلے گی تو اس رحیم کی بیٹی کے ساتھ؟ اگر میں نے تمہیں اس کے ساتھ گھومتے یا کھیلتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا تمہارا کیا حشر کروں گا، تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ماں کا بھی گلا دبا دوں گا۔ تم نے میری غیرت کو للکارا ہے، اگر وڈیرا سائیں کو اس کے بارے میں علم ہو گیا تو میری کیا عزت رہے گی کہ مجھ سے اپنی بیوی اور بیٹی ہی کنٹرول نہیں ہوتی۔ تبھی میں بولی، ٹھیک ہے ابا، آج کے بعد میں کبھی بھی زلیخا سے بات نہیں کروں گی، لیکن اس وقت آپ ہم دونوں کو معاف کر دیں، کیونکہ میں اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ لیکن ماں اپنے دین پر ثابت قدم تھی۔ اتنی مار کھا لینے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، بلکہ اسی طرح اپنی نمازیں ادا کرتی اور قرآن کی تلاوت کرتی، لیکن ابا کے سامنے نہیں۔ دن بھر تو ابا گھر پر ہی نہ ہوتے تھے، رات کو آتے تو اماں قرآن بھی چھپا دیتی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے اماں نے اتنا حوصلہ پالا تھا کہ سارا دن ابا کی مار پیٹ کھانے کے باوجود بھی ٹائم سے اٹھتی اور گھر کے سارا کام کرتی تھی، میرے اور ابا کے لیے کھانا بھی بناتی اور محسوس بھی نہ ہونے دیتی تھی کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ شاید انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا تھا،
اس لیے اب وہ گلے شکوے نہ کرتی تھی۔ اگلے دن اماں نے ابا کے جانے کے بعد مجھے نماز کے لیے جگایا۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور اپنی روٹین کے مطابق دوبارہ سے سو گئی تھی، کیونکہ ساری رات میں اماں کی وجہ سے پریشان رہی اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر رات کے آخری پہر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اس لیے میری نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے بعد دوبارہ سے سو گئی تھی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اماں کی آواز کانوں میں پڑی، نائلہ اٹھ جا بیٹے، اٹھ کے پانی بھر لا۔ اماں سونے دو مجھے، نماز پڑھ کے کافی لیٹ سوئی ہوں میں، میرا اٹھنے کو ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اماں بولی اگر آ گیا نا تیرا وہ ابا، آ کے ابھی گھر سر پہ اٹھا لے گا اگر اس کو پانی نہ ملا، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی گھر میں نہیں ہے۔ میری تو آج کمر میں درد ہے، میں نہیں جا سکتی کنویں تک، تم سے جتنا پانی اٹھایا جائے اتنا ہی بھر کر لے آنا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھی۔ اماں کو ابا نے مارا بھی بہت تھا، کمر میں ڈنڈے برسائے تھے، اماں اٹھا بھی کیسے سکتی تھی۔ میں چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولی کیا مصیبت ہے اماں، پتہ نہیں اللہ نے ہم دونوں ماں بیٹی کا کیسا نصیب لکھ دیا ہے کہ ایک گھڑی بھی سکون کی میسر نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ابا سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں آپ نے کیسے پوری زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزار دی جو نہ تو آپ کے مذہب کا ہے اور نہ ہی آپ کے معیار کا۔ تبھی اماں بولی بس بیٹا، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، تو اٹھ جا، زیادہ باتیں نہ کر، پانی بھر کے لے آ۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اٹھی اور گھڑا ہاتھ میں لے کر دروازے سے نکلتے ہوئے اماں سے بولی اماں میرے لیے آج ناشتے میں پراٹھا بنا لینا، تنگ آ گئی ہوں سوکھی روٹی کھا کھا کر۔ اچھا تھوڑا سا گھی پڑا ہے، بنا دوں گی میں تیرے لیے پراٹھا، تو جا دھیان سے اور جا کر کھیلنے نہ لگ جانا، اگر تیرے ابا نے دیکھ لیا نا تو جان نکال دے گا، وہ بہت چڑھتا ہے کہ تو مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلے، اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں عصابت میں سر ہلاتی ہوئی آگے کی طرف چل دی اور سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے میری ماں یہ سب کیسے برداشت کر رہی تھی، ایک مسلمان ہو کر ایک ہندو کے ساتھ کیسے زندگی گزار دی، اور ابا وہ تو ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے، اماں کو مارنے پیٹنے سے لے کر گالی گلوچ دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے، اور مائکے سے بھی آ کر کبھی کسی نے خیر خبر نہ لی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں کنویں پر پہنچی۔ زلیخا اور کچھ محلے کی لڑکیاں کنویں کے قریبی باغ میں کھیل کود میں مصروف تھی۔ مجھے اماں کی بات اچھی طرح سے یاد تھی، اس لیے میں زلیخا اور دوسری لڑکیوں کو فراموش کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی زلیخا نے آواز دی نائلہ آ جا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، شکر ہے تو آ گئی، کئی دن سے تو نہیں آئی تھی، آ جا چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں بولی نہیں، مجھے مجبور نہ کر، مجھے ہر حال میں جلدی پانی لے کر پہنچنا ہے۔ اتنی بات کہتی ہوئی میں کنویں کے قریب آئی۔ وہ باغ تھوڑا پیچھے رہ جاتا تھا۔ کنویں سے پانی نکال کر میں نے گھڑے میں ڈالا تو میری نظر ایک سفید لباس میں ملبوس ایک شخص پر پڑی جس کی پشت میری جانب تھی۔ یہ کنویں سے دوسرے پار کھڑا تھا، اس کے ساتھ دو اور کالے کلر کے لباس میں لمبے لمبے آدمی کھڑے تھے۔ ان دونوں کا چہرہ بھی میں اچھی طرح سے دیکھ نہ سکی کیونکہ وہ بھی میری طرف پشت کر کے کھڑے تھے۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہاں یہ تینوں کھڑے تھے وہ سفید لباس والا شخص ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کالے کپڑوں والوں کا مالک ہو، کیونکہ وہ دونوں اس سفید لباس والے کو بہت پروٹوکول دے رہے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی، تینوں کے تینوں اپنی ہی باتوں میں مگن تھے۔ میں نے انہیں فراموش کیا اور اپنا گھڑا اٹھا کر گھر کی طرف چل دی۔ ابھی میں 2 قدم ہی چلی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی میرے بالکل قریب ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور میں ڈر اور خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی کہ ایسا کیسے ہو گیا، کیونکہ اب کی بار وہ تینوں کے تینوں آدمی وہاں سے غائب تھے اور میرے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ اس سے آگے کھیت ہی کھیت نظر آ رہے تھے، لیکن کھیتوں میں بھی وہ کہیں نظر نہ آ رہے تھے۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہہ رہے تھے۔ میں وہاں سے پانی کا گھڑا اٹھا کر بھاگتی ہوئی نکل آئی تھی۔ زلیخا میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی اور بولی
کیا ہوا نائلہ، تم اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے ابا کی باتوں کو یاد کیا اور زلیخا سے منہ موڑتی ہوئی گھر کی طرف چل دی۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ تینوں شخص جو میں نے دیکھے تھے وہ انسان نہیں تھے، کیونکہ ان کا یوں اچانک سے غائب ہو جانا بہت حیران کن تھا۔ دروازے میں داخل ہوئی، گھڑا اپنی جگہ پر رکھا۔ اماں جو روٹیاں پکانے میں لگی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا نائلہ بیٹا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہو؟ میں اماں سے یہ بات چھپا گئی اور بولی، نہیں اماں، وہ دراصل زلیخا بلا رہی تھی مجھے۔ ابا کے ڈر سے میں بھاگتی ہوئی آئی ہوں کہ کہیں زلیخا کے ساتھ مجھے کھڑا ہوا نہ دیکھ لیں، تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ اماں بولی، اچھا کیا تو نے، اسی میں بھلائی ہے، ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں اماں کو یہ بات بھی نہیں بتا رہی تھی کیونکہ ان کی زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں تھیں، لیکن اب مجھے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اماں نے دوبارہ مجھے کنویں پر پانی لانے کو کہا تو میں کیا کروں گی، کیونکہ مجھے تو وہاں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں زلیخا کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی، لیکن اب میرا زلیخا کے ساتھ آنا جانا بالکل منع تھا۔ اب مجھے اکیلے ہی جانا ہوتا تھا، اس لیے میں زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسی دن ابا کی ایک کزن ہمارے گھر آئی اور اماں کو بتانے لگی کہ وہ جو پرانا کنواں ہے وہاں کچھ لوگوں نے ہوائی مخلوق کو دیکھا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے اکثر جنات گزرتے ہیں، تم خیال رکھا کرو، جوان جہان بیٹی ہے، اسے یوں نہ اکیلے بھیج دیا کرو۔ تبھی اماں بولی، نہیں کچھ نہیں ہوتا، جنات ہوتے ضرور ہیں لیکن ان سے بچنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ویسے بھی کچھ اچھے جنات ہوتے ہیں اور کچھ برے۔ تبھی اماں کی وہ کزن بولی، بائی میں نہ جانوں تمہارا عقیدہ کیا ہے، لیکن یہ روحیں بدروحیں ہیں، یہ تو ہمیشہ سے انسانوں کی دشمن رہی ہیں، یہ کہیں بھی انسان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتی۔ میں تو تیرے بھلے کی بات کر رہی تھی، لیکن تم کسی کی مانتی کہاں ہو، اس لیے تو ہر روز شوہر سے ڈنڈے کھاتی ہو۔ ابا کی اس کزن کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ تبھی میں بولی، آنٹی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی، دیکھو تو صحیح، پورے 2 گز کی زبان لگی ہوئی ہے اس لڑکی کو، ماں کی طرح بدتمیز ہے تو۔ ارے جانتی نہیں، تیری ماں ایک قاتل کی بہن ہے۔ اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شکر کرو کہ آکاش نے تم سے شادی کر لی، نہیں تو وہ وڈیرا سائیں ساری عمر تمہیں قید میں ڈال دیتا، پھر دیکھتی کیسے تم قیدی چڑیا کی طرح پھڑپڑاتی۔ تبھی میں بولی، آنٹی پلیز آپ اس سے زیادہ میری ماں کی بےزتی نہ کریں، نہیں تو میں برداشت نہیں کروں گی، اب آپ چلی جائیں یہاں سے۔ وہ بولی، آنے دے آکاش کو، میں بتاؤں گی، میں سب کچھ بتاؤں گی کہ تیری پتنی اور بیٹی نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ اس آنٹی کے جانے کے بعد اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اماں کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی، اماں آپ فکر نہ کریں، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دن ابا بہت خوش خوش گھر آئے تھے۔ ابا کو یوں خوش دیکھ کر اماں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ آج تک ابا نے کبھی بھی نرم لہجے میں اماں سے بات نہ کی تھی جس طرح آج کر رہے تھے۔ اماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، نائلہ مجھے تو لگ رہا ہے آج کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں بولی، اماں ایسا کیوں سوچتی ہیں آپ؟ اگر ابا کا آپ کے ساتھ لہجہ نرم ہو ہی گیا ہے تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ تبھی اماں بولی، یہ ایسے ہی نرم نہیں ہوا، اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے۔ وہی بات ہوئی، ابا نے شام کو اماں کو باہر بلایا اور بولے کہ وڈیرا سائیں ہماری بیٹی کاجل سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اماں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اماں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وڈیرا سائیں کی عمر دیکھی ہے کتنی ہے؟ وہ تو آپ سے بھی 1-2 سال بڑے ہی ہوں گے، قبر میں ان کی ٹانگیں ہیں، اور وہ صرف 15 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں تو ونی میں آئی تھی کیونکہ میرے بھائی نے قتل کیا تھا، لیکن میری بیٹی نے کیا گناہ کیا ہے، اس کو کس چیز کی سزا دینی ہے؟ تبھی ابا بولے، تم سے کس نے پوچھا ہے؟ تمہیں تو صرف بتا رہا ہوں کہ شنیوار کو وڈیرا سائیں اور کاجل کی شادی ہے اور رسومات بھی زیادہ نہیں ہوں گی۔ وڈیرا سائیں خود ہی سارے اخراجات کریں گے، تم صرف کاجل کو تیار کروا دینا۔ اماں کو ابا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔
ابا اپنا فیصلہ سنا کر گھر سے نکل گئے، لیکن اماں بری طرح رو رہی تھی۔ ابا کی یہ بات سن کر میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ وڈیرا سائیں تو ایک بوڑھے آدمی تھے اور انتہائی قسم کے سفاک اور ظالم انسان تھے۔ وہ کسی کی سنتے ہی کب تھے۔ انہیں تو شروع سے ہی عادت تھی اپنی باتیں منوانے کی۔ ان کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں میرے ہم عمر تھے۔ نہ جانے کیوں وڈیرا سائیں کو ذرا بھی رحم نہ آ رہا تھا، اور میرا باپ جس نے خود بھی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے ہمیشہ اس پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، اب اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو بھی ایک ایسے آدمی کے حوالے کر رہے تھے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں تھا اور بہت ہی ظالم تھا۔ نہ جانے میرے ابا اس قدر سخت کیوں تھے کہ وہ ہم ماں بیٹی پر اتنا ظلم کر رہے تھے۔ چلو ماں تو میری ونی میں آئی تھی، لیکن میں تو ان کی اپنی اولاد تھی۔ میرے ساتھ بھی وہ ایسا کر رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر جی بھر کر روئی۔ آج محسوس ہو رہا تھا کہ بے بسی کیا چیز ہے۔ آج مجھے ماں کی تکلیف کا احساس ہوا کہ کیا کیا کچھ میری ماں نے برداشت نہیں کیا۔ اس دکھ کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ تبھی کسی نے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے میرے آنسو صاف کیے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے آنسو صاف کرنے والا کون تھا۔ ماں تو خود ہی باہر بیٹھی تھی۔ باقی کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔